جو بھی کھا رکھے ہیں یہ سیدوں کا صدقہ کھا رکھے ہیں، لیکن میرے آقا کے دیوانوں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتایا ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے، اگر سید غیر عالم ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے، اور اگر کوئی عالم ہے تو عالم کا مقام سید سے زیادہ ہے، عالم کا مقام سید سے زیادہ ہے، تو ادب کریں لیکن علماء کا ادب زیادہ ہے۔ اگر سید عالم نہیں ہے تو ادب کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں۔ فی الحال اللہ تعالیٰ سید صاحب کو سلامت رکھے، لیکن ایک بولنے کا طریقہ ہوتا ہے، سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پر کون سی بات بولنی چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہم سب کو کھلاتا رہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خضر عمر عطا فرمائے۔ اب میں مائک والوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو ساؤنڈ لگا ہوا ہے، جو مائک لگے ہوئے ہیں، ان کی ہلکی سی آپ مجھے واپسی دیں، ہلکی سی واپسی دیں تاکہ آواز تھوڑی سی واپسی آئے، بس اس کو آپ یہاں پر رہنے دینا۔ تھوڑی دیر میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں؟ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت، اس کو بس آپ یہاں پر رہنے دینا، اب آپ بالکل اس مائک کو ٹچ مت کرنا، تھوڑی دیر کے لیے بس۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، نرالے رضا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، پیروں کے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، پیر لاسانی، شہباز لمکانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا شیخ عبدالقادر جیلانی، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو لاتا نہیں خطرے میں کتا تیرا۔ اور میرے غوث اعظم کی شان دیکھیں، جن کی محفل کو آپ نے سجایا ہے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کا ذکر آج پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفلیں آج پوری دنیا کے اندر سجائی جا رہی ہیں، آج پوری دنیا کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لنگر کھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، آج ہم یہاں پر بیٹھ کر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر آج آپ آگے بڑھیں تو بریلی شریف کے اندر غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے، غوث پاک کی محفل کو سجایا جا رہا ہے، پیلی بھیت کے اندر غوث پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، اللہ اکبر رامپور کے اندر غوث پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، مراد آباد کے اندر غوث پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، راجستھان کے اندر غوث پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، جے پور کے اندر غوث پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، بنگال کے اندر غوث پاک کے چاہنے والے غوث پاک کو یاد کر رکھے ہیں، بہار کے اندر غوث پاک کے چاہنے والے غوث پاک کو یاد کر رکھے ہیں۔ بلکہ اگر آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو غوث پاک کے نام کی محفلیں ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہالینڈ، ملیشیا، سوریا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بھوٹان، مشرق، مغرب، شمال و جنوب پوری دنیا کے اندر غوث پاک کے نام کی محفلیں سج رہی ہیں۔ ہر سنی غوث اعظم کا ذکر کر رہا ہے، غوث اعظم کو یاد کر رہا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، اور ہر سنی اپنے جلسے سے یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ بغداد کے اندر غوث اعظم زندہ ہے، اجمیر کے اندر خواجہ غریب نواز زندہ ہے، کلگر کے اندر صابر پاک زندہ ہے، رامپور کے اندر حافظ شاہ جمال اللہ زندہ ہے، شاہ عبداللہ بغدادی زندہ ہے، مولوی جمال الدین زندہ ہے، بریلی کے اندر اعلیٰ حضرت زندہ ہے، مفتی اعظم ہیں زندہ ہے، حجت الاسلام زندہ ہے، میرے پیر و مرشد تاج و شریعہ زندہ ہے، اور خدا کی قسم ہر جلسے سے یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور بریلی کے امام نے اعلیٰ حضرت نے عظیم البرکت نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہر وقت غوث اعظم کا ذکر کرتے رہنا، غوث اعظم زندہ ہے، اور غوث اعظم کو جب کوئی پکارتا ہے غوث اعظم سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ بریلی کے امام نے پیغام دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے
بنانے والے اللہ کا ہر ولی زندہ ہے. آپ کے سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ تو محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, محنت کرنے کی باری ہے میری, محنت میں کروں گا. اور اگر آپ کو سبحان اللہ بولنے میں محنت لگ رہی ہے تو بتا دیجیے. نہیں لگ رہی ہے نا محنت؟ محبت سے بول دے سبحان اللہ, اور محبت سے بول دے سبحان اللہ, اور پیار سے بول دے سبحان اللہ. یہ غوث پاک کی محفل ہم نے سجائی ہے. غوث پاک کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے. کتنا بڑا مرتبہ, کتنے شان والے غوث اعظم, کتنی عظمت والے غوث اعظم. آپ اس شعر سے پتہ لگائیں. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی توجہ کے ساتھ میں سنیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, کسی سے پیار کرتے ہیں, کسی سے عشق کرتے ہیں, اگر آپ کا کوئی محبوب ہے, اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو آپ کو اچھا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا. آپ چاہیں گے میرا محبوب کھانا کھا لے. اگر آپ کا محبوب کھانا نہیں کھائے آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ اس کو محبت سے منائیں گے, آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گے کہ تو میرا محبوب ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اگر تو کھانا نہیں کھائے گا مجھے اچھا نہیں لگے گا. اگر تو پانی نہیں پیے گا مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اب دیکھیں غوث اعظم سے محبت کون کرتا ہے, غوث اعظم سے پیار کون کرتا ہے؟ غوث اعظم جنگل کے اندر ہے, غوث اعظم کھانا نہیں کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا. حضرت خضر علیہ السلام آئے. حضرت خضر نے کہا اے عبد القادر جیلانی کھانا کھا لو, عبد القادر جیلانی کھانا کھا لو. غوث اعظم نے فرمایا کھانا نہیں کھاؤں گا, میں پانی نہیں پیوں گا, کھانا نہیں کھاؤں گا. حضرت خضر نے فرمایا عبد القادر جیلانی کھانا کھا لو. کہنے لگے کھانا نہیں کھاؤں گا. اب جس سے پیار کیا جاتا ہے, جس سے محبت کی جاتی ہے, جس سے عشق کیا جاتا ہے, اگر وہ بھوکا رہے ہم بھی کھانا نہیں کھا سکتے. اگر وہ پیاسا رہے ہم بھی پانی نہیں پی سکتے, کیونکہ ہمیں اپنے محبوب سے محبت ہے. اب غوث اعظم کا مرتبہ دیکھیں. غوث اعظم کہہ رہے ہیں کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ نے فرمایا عبد القادر جیلانی تجھے میری قسم ہے کھانا کھا لے, تجھے میری قسم ہے کھانا کھا لے. جسے اللہ تعالیٰ قسمیں دے کے کھانا کھلائے تو بغداد کا راجہ عبد القادر جیلانی ہے. محبت سے بول دے سبحان اللہ. لگتا ہے آپ کو بلوا بلوا کر مجھے سبحان اللہ بلوانا پڑے گا, بول بول کر. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, جو کام کروانے کے بعد میں, کہنے کے بعد میں کروایا جائے اس کام کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر میں آپ سے بار بار کہوں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, آپ کو وہ کام کرنا ہے, اس کے بعد میں آپ وہ کام کریں تو اس کام کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حق تو آپ کا یہ ہے جب آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ محبت سے بول دیں سبحان اللہ. تو غوث پاک کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا, کیونکہ غوث اعظم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. غوث اعظم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, غوث اعظم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اور جو بھی غوث اعظم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہر ولی کی دعا رد کر سکتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے, اس کی مرضی ہے, وہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی دعا کو بھی رد کر سکتا ہے. لیکن محبت اتنی فرماتا ہے, پیار اتنا کرتا ہے, کبھی دعا کو رد نہیں کرتا, کبھی دعا کو رد نہیں کرتا. مرتبہ یہ ہے کیونکہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. غوث اعظم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, کبھی بھی دعا کو رد نہیں کیا. ایک ولی کی ولایت کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا, سلب کر لیا. وہ دوسرے ولی کی بارگاہ میں گئے اور ان سے کہنے لگتے ہیں آپ دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری ولایت کو مجھے واپس کر دے اور اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے ولی بنا دے, مجھے پھر سے ولی بنا دے. انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دعا کو رد کر دیا. وہ تیسرے ولی کی بارگاہ میں گئے, ان سے دعا کروائی. جیسے ہی انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ولایت کو واپس کر دے, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی رد کر دیا. وہ چوتھے ولی کی بارگاہ میں گئے, انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دعا کو رد کر دیا. وہ پانچویں ولی کی بارگاہ میں گئے, انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دعا کو رد کر دیا. وہ چھٹے ولی کی بارگاہ میں گئے, انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دعا کو رد کر دیا. اسی طرح سے وہ ولیوں کی بارگاہ میں جا رکھے ہیں اور سارے ولی دعا کر رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کو رد کر رہا ہے. اسی طرح سے وہ 70 ولیوں کی بارگاہ میں چلے گئے. اب ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا, غوث
आज़म से मोहब्बत करने वालों, गौसे आज़म से प्यार करने वालों, 70 बंदों ने दुआ की, अल्लाह ताला ने दुआ को रद्द कर दिया। एक कहने वाला कहता है तो दर दर की ठोकरें मत खा, अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में चला जा, गौसे आज़म की बारगाह में चला जा। जब अल्लाह ताला किसी की नहीं सुनता तो बगदाद वाले अब्दुल कादिर के सुनता है। जब अल्लाह ताला किसी की नहीं सुनता है तो बगदाद वाले अब्दुल कादिर की सुनता है। तुझे दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है तो उनकी बारगाह में चला जा, अल्लाह ताला दुआ को कबूल कर लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। अब आप अंदाज देखें, अब आप मोहब्बत करने का तरीका देखें। वो अल्लाह के वली जिनकी विलायत को अल्लाह ने सल्ब कर लिया है, जिनकी विलायत को अल्लाह ने छीन लिया है, वो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह ने मेरी विलायत को छीन लिया है, अल्लाह ने मेरी विलायत को सल्ब कर लिया है। आप दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे फिर से वली बना दे। गौसे आजम ने अपने दोनों हाथों को उठाया, हाथ उठाने के बाद में दुआ की कि परवरदिगार इसकी विलायत को वापस कर दे, परवरदिगार इसको फिर से वली बना दे, परवरदिगार इसको फिर से वली बना दे। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, जब 70 वलियों की दुआओं को कबूल नहीं किया तो तेरी दुआ को कबूल कैसे कर लूं? जब 70 वलियों की दुआओं को रद्द कर दिया तो तेरी दुआ को कैसे कबूल कर लूं? तेरी दुआ को कैसे कबूल कर लूं? अब आप अंदाज देखे मोहब्बत का। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने अर्ज किया, बारी ताला परवरदिगार, जब तुझे मेरी दुआ को कबूल नहीं करना था फिर तूने मुझे दुआ की तौफीक क्यों दी? जब तुझे मेरी दुआ को कबूल नहीं करना था तो फिर तूने मुझे दुआ की तौफीक क्यों दी? अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करना, इतना कहना था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, हमें तुम्हारी ये अदा बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हारा ये तवक्कुल, तुम्हारा ये बिलीफ, तुम्हारा ये यकीन हमारे ऊपर हमें बहुत ज्यादा पसंद है। अब्दुल कादिर जिलानी जा, हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, हमने तेरी दुआ को सुन लिया है और तेरी दुआ की वजह से इसे फिर से वली बना दिया है, इसके विलायत को वापस कर दिया है। और अब्दुल कादिर जिलानी इसे सिर्फ अब वली नहीं बनाया, इसका मर्तबा बढ़ा दिया है, इसका मकाम बढ़ा दिया है। अब अगर ये चाहे किसी को वली बना भी सकता है और अगर ये चाहे किसी को वली से हटा भी सकता है। निगाहे वली में वो तासीर देगी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। माशाल्लाह हमारे नकीब साहब भी आ चुके हैं, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, बहुत देर से मेहनत कर रखे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला ने विलायत को वापस कर दिया, क्योंकि दुआ किसने की थी? अंदाज है, क्योंकि देखें आज हमारा रोना यही तो है ना कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को नहीं सुनता है, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल नहीं करता है। देखें अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करता है, लेकिन मांगने का तरीका होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए कि हम किस तरह से मांग रहे हैं, मांगने का तरीका होना चाहिए। अल्लाह ताला आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, अगर ढंग से मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको क्यों नहीं अता करेगा? क्योंकि आज हम मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत झूठी है, मोहब्बत झूठी है। हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं है। अगर हमारे दिल में खौफ खुदा होता, अगर हमारे दिल में सरकार का सच्चा इश्क होता, सरकार का सच्चा प्यार होता, तो हम उनकी भी इज्जत करते जो सुबह से लेकर शाम तक 400 रुपए या 500 रुपये कमाते हैं। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, फिर वो मजदूर की भी अहमियत को समझता है, फिर वो उसकी भी कदर करता है जो बैटरी रिक्शा चलाता है, फिर वो उसकी भी कदर करता है जो सब्जी बेचता है। और जब दिल में खौफ खुदा नहीं होता, जब दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता, तो फिर वो किसी की इज्जत नहीं करता है, फिर वो किसी का अदब नहीं करता है, फिर वो किसी से मोहब्बत नहीं करता है। तो दिल में खौफ खुदा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दिल में खौफ खुदा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत
نے اپنے ولیوں کو مقام عطا کیا ہے، اگر اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو مرتبہ عطا کیا ہے کہ ان کی شان اللہ رب العزت نے اتنی بڑھا دی ہے کہ عزت ملتی ہے، ان کے دربار سے بلندی ملتی ہے، ان کے دربار سے عظمت ملتی ہے، ان کے دربار سے ولایت ملتی ہے، ان کے دربار سے بھوکوں کو کھانا ملتا ہے، ان کے دربار سے پیاسوں کو پانی ملتا ہے، ان کے دربار سے ننگوں کو کپڑا ملتا ہے، ان کے دربار سے سب کچھ ملتا ہے۔ اگر بے اولاد جاتا ہے صاحب اولاد ہو جاتا ہے، اگر بے ایمان جاتا ہے صاحب ایمان ہو جاتا ہے، اگر کوئی پریشان جاتا ہے پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی مجبور جاتا ہے تو مسرور ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اگر اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا کہ ولی کی بارگاہ میں جو جاتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، اس کو عزت مل جاتی ہے، اس کو مقام مل جاتا ہے، اس کو مرتبہ مل جاتا ہے، تو اللہ کے ولیوں کو یہ مقام صرف عبادت کی وجہ سے نہیں ملا بلکہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حسن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ یہ مقام ان کو اس وجہ سے ملا ہے کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا ہے۔ خوف خدا پیدا کریں، اگر دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اس کائنات پر اللہ اکبر ہماری حکومت چل سکتی ہے۔ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں مرتبہ عطا کرتا ہے، انہیں مقام عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں خوف خدا کی وجہ سے اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے لوگوں کو۔ آج ہم خوف خدا کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں سرکار کا عشق ہے، ہمارے دل میں سرکار کی محبت ہے، لیکن چوراہوں پر بیٹھ کر ہم اماموں کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے سگے بھائی کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے سگے چچا کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے سگے ماما کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے سگے ماں کا دل دکھا کر چوراہوں پر بیٹھ کر اللہ اکبر دنیا کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہوتا، وہ سرکار کا عشق ہوتا، وہ سرکار کی محبت ہوتی، تو تم ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچتے کہ اپنے چچا کو میں ناراض کر رہا ہوں، اگر اپنے چچا کو ناراض کر دیا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اپنے ماما کو ناراض کر رہا ہوں، اگر ماما کو ناراض کر دیا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اپنے ماں کا دل دکھایا ہے اگر ماں ناراض ہو گئی اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر باپ ناراض ہو گیا اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ میرے آقا کے دیوانوں یہ جتنے بھی رشتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام رشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار جو ہمیں جوڑ دے تو اس کو جوڑ دینا، اور جو ہمیں توڑ دے تو اس کو توڑ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو چچا کی محبت کو قریب کرتا ہے، جو ماما کی محبت کو قریب کرتا ہے، جو ماں کی محبت کو حاصل کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے قریب کر لیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے قریب کر لیتا ہے۔ اور جو رشتوں کی قدر نہیں کرتے، جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جو رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گھر کے اندر سگا بھائی سگے بھائی سے بات کرنا نہیں چاہ رہے، سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، لوگ آج اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، اپنے سگے چچاؤں سے لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کی عظمت کو بھول گئے، ماں باپ کی عزت کو بھول گئے۔ آج حال کیا ہے کہ اگر ماں کوئی بات کہہ دے تو بیٹا اس سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اس کو تانا دیتا ہے، معاذ اللہ اس کی برائی کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، حج نہ کرنا مالک نصاب ہوتے ہوئے سب سے بڑا گناہ ہے، مالک نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینا سب سے بڑا گناہ یہ ہے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی ماں اپنے بیٹے کو آواز دے اور بیٹا یہ کہہ دے میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے۔
بیٹا یہ کہہ دے میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ عزتیں تلاش کرتے ہو چوراہوں پر بیٹھ کر، آج ہم عزتیں تلاش کرتے ہیں، آج ہم مقام تلاش کرتے ہیں، آج ہم مرتبہ تلاش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر زمینداروں کے پاس میں بیٹھیں گے ہمیں عزت مل جائے گی، اگر مالداروں کے پاس میں بیٹھیں گے ہمیں عزت مل جائے گی، اگر پردھانوں کے پاس میں بیٹھیں گے ہمیں عزت مل جائے گی۔ خدا کی قسم عزت تو تیرے گھر کے اندر ہے، اگر تیرے گھر کے اندر سب سے بڑی کوئی عزت ہے وہ تیری ماں ہے، اگر سب سے بڑی کوئی عزت ہے وہ تیرا باپ ہے، اگر دنیا کے اندر حکومت کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے دنیا والے مجھ سے محبت کرے، دنیا والے مجھ سے پیار کرے، صبح اٹھنے کے بعد میں اپنی ماں کے قدموں کو چوم لینا، اپنے باپ کے قدموں کو چوم لینا، ساری دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گی، ساری دنیا تیرے قدموں میں آ جائے گی، کیونکہ ماں باپ کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے، ماں باپ کی عظمت بہت زیادہ بڑا ہے۔ ماں باپ سے محبت کریں، ماں باپ سے پیار کریں، کبھی ماں باپ کا دل مت دکھانا۔ آج ہم نے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ماں اپنے بیٹے سے جب بولتی ہے تو سوچ سمجھ کے بولتی ہے کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا نہ ہو جائے کہ میرے بیٹے کو برا لگ جائے اور میرا بیٹا مجھ سے غلط لہجے میں بات کرے۔ آج ہمارے عوام کی یہ حالت ہو گئی، آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا کہ ماں باپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے گھبرا رکھے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے شرما رکھے ہیں کہ کیا پتا ہمارا بچہ ہم سے ایسی کون سی بات بول دے کہ ہماری بے عزتی ہو جائے، ہماری عزت کو پامال کر دے، ہماری عزت کا جنازہ نکال دے۔ آپ نے ماں کو کیا سمجھا ہے؟ میرے آقا کے دیوانوں، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے والوں، اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے والوں، ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا، ماں کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، سرکار میں مکہ جانا چاہتا ہوں، مکہ جانے کے بعد میں کعبے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ دن ہو گئے میں نے کعبے کا دیدار نہیں کیا ہے، میں اللہ کا کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ دن ہو گئے یا رسول اللہ میں نے دیدار نہیں کیا ہے، لیکن میرے ایسے حالات نہیں ہیں میں مکہ جا سکوں اور میں کعبے کا دیدار کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا، اگر گفتگو سے کوئی پیغام آپ لینا چاہتے ہیں، اگر گفتگو کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ماں زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا تیرا باپ زندہ ہے؟ صحابی کہنے لگے میرا باپ زندہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تو کعبے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، تو کعبے کو دیکھنا چاہتا ہے، تو ٹینشن مت لے، قبرستان چلا جا، قبرستان جانے کے بعد میں اپنی ماں کی قبر دیکھ لینا، اپنے باپ کی قبر دیکھ لینا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ماں کی قبر دیکھوں گا، اگر باپ کی قبر دیکھوں گا، مجھے کیا مرتبہ ملے گا، مجھے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قبرستان جانے کے بعد میں جب تو اپنی ماں کی قبر کو دیکھے، اپنے باپ کی قبر کو دیکھے، سمجھ لے تو نے کعبے کا دیدار کر لیا ہے۔ اتنی بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مرتبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، اتنا بڑا مرتبہ ماں باپ کا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر تو نے ماں باپ کی قبروں کو دیکھ لیا تو سمجھ لے تو نے کعبے کو دیکھ لیا۔ یہ شان ہے میرے آقا کے دیوانوں ماں باپ کی۔ تو دل میں محبت پیدا کریں، ہر کسی کے لیے پیار پیدا کریں، ہر کسی کے لیے محبت پیدا کریں، کیونکہ جہاں پر قاطع رحم موجود ہوتا ہے، جہاں پر رشتوں کو توڑنے والا موجود ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا جہاں پر رشتوں کو توڑنے والا موجود ہوتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم رشتوں کی قدر کرتے ہیں کہ ہم رشتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ اگر ہمارے گھر کے اندر کسی کی شادی ہے اور اگر شادی کا کارڈ ہمارے گھر میں بہت زیادہ لیٹ پہنچ جائے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہماری قدر نہیں کی گئی، ہماری عزت نہیں کی گئی، سب سے پہلے بلاوا ہمارے گھر میں آنا چاہیے تھا، پھر ہم رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔
ہم وہاں پر نہیں جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مقام بہت زیادہ بڑا ہے. ارے تو نے قاطع رحم والا کام کر دیا, تو نے رشتوں کو توڑ دیا, اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر دیا اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں عزت داروں میں, مقام والوں میں, مرتبے والا ہوں. خدا کی قسم جہاں پر رشتوں کو توڑنے والا موجود ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے. اور اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بول رہا ہوں, حدیث پاک ہے, الترغیب والترہیب کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا. توجہ کے ساتھ کچھ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے, سرکار تقریر فرما رہے تھے. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر اس محفل میں کوئی رشتوں کو توڑنے والا موجود ہو تو وہ ابھی اس محفل سے اٹھ کر کے چلا جائے, ابھی اس محفل سے اٹھ کر کے چلا جائے. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیونکہ جہاں پر رشتوں کو توڑنے والا موجود ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا. میرے آقا کے دیوانوں ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا, دل کے کانوں سے سننا. بہت زیادہ امپورٹنٹ میں بات کرنے لگا ہوں اور آپ کو ایک بہت ضروری پیغام دینے لگا ہوں. سرکار نے یہ ارشاد فرمایا اگر اس محفل میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس سے اس کے رشتہ دار ناراض ہیں وہ اس محفل سے اٹھ کر کے چلا جائے. ایک صحابی اٹھے, اس محفل سے اٹھ کر کے چلے گئے. اللہ اکبر, تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ جاتے ہیں. تمام صحابہ دیکھنے لگتے ہیں. وہ صحابی سمجھ رہے تھے لگتا ہے تمام کے تمام صحابہ مجھ سے کوئی سوال کرنے والے ہیں, مجھ سے کچھ پوچھنے والے ہیں. محفل مکمل ہو گئی. تمام صحابہ نے کہا تم کہاں پر گئے تھے؟ سرکار تقریر فرما رہے تھے, سرکار گفتگو کر رہے تھے, تم بیچ محفل سے اٹھ کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ وہ صحابی کہنے لگے کیا تم نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ کیا تم نے اللہ کے نبی کا پیغام نہیں سنا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اگر اس محفل میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس سے اس کا رشتہ دار ناراض ہے تو اس محفل سے اٹھ کر کے چلا جائے. اس وجہ سے میں اٹھ کر کے چلا گیا تھا. میری سگی خالہ مجھ سے ناراض تھے, اپنی خالہ کو منانے کے لیے گیا تھا, اپنی خالہ کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا. صحابہ کہنے لگے محفل کے بعد میں جا سکتے تھے, محفل مکمل ہونے کے بعد میں جا سکتے تھے. وہ صحابی کہنے لگے تم جانتے ہو نا یہ سرکار کی محفل ہے, سرکار نے فرمایا تھا اگر رشتوں کو توڑنے والا اس محفل میں ہے اٹھ کر کے چلا جائے. اس وجہ سے خالہ کو راضی کر کے آیا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں جس کا ٹھکانہ سرکار کی محفل میں نہیں ہو سکتا اس کا ٹھکانہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت والدین, نعرہ تکبیر. جس کا ٹھکانہ سرکار کی محفل میں نہ ہو اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تو خالہ کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا. میری سگی خالہ مجھ سے ناراض تھی. میرے آقا کے دیوانوں جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا تو انسان ایک مزدور کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا ہے, کوئی پاگل ہے, کوئی مجذوب ہے, جس کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے, غریب ہے, وہ اس کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ اگر میں نے کسی کا دل توڑ دیا اور کل میدان محشر میں اگر اس نے میری شکایت اللہ تعالیٰ سے کر دی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے رب کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. کبھی ہم نے اس بات کو سوچا؟ توجہ کے ساتھ میں سنیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے, ہم رشتہ داروں کو ناراض کر رکھے ہیں, اپنے رشتہ داروں کا دل توڑ رکھے ہیں, ان کی دل آزاری کر رکھے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سوچا, کیونکہ دل میں خوف خدا نہیں ہے. اور جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو ہر انسان ہر کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم, کون حضرت عمر فاروق اعظم, کتنا بڑا نام ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ حضرت عمر فاروق اعظم جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر 950 برس جبرائیل امین میرے عمر کی تعریف بیان کرے تب بھی مکمل بیان نہیں کر سکتے. تو عمر فاروق اعظم جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. وہ حضرت عمر فاروق اعظم کتنا بڑا مرتبہ ہے, خلیفہ دوم ہیں, صحابی رسول ہیں, اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو سرکار نے ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت دی ہے.
ویسے تو الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جن کو سرکار نے ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی، لیکن دل میں خوف خدا کتنا ہے؟ کیا ہوا مقیم بھائی؟ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کیا؟ محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ دل میں خوف خدا کتنا ہے؟ اور جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے پھر انسان ہر کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے خادم کے ساتھ میں مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رکھے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھوم رکھے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت آ گیا اور ایک گلی رہ گئی تھی، اس گلی میں حضرت عمر فاروق اعظم جا نہیں سکے تھے۔ فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد میں پھر سے گشت لگانا شروع کیا کہ مدینے کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں ہے، مدینے کے اندر کوئی پیاسا تو نہیں ہے، مدینے کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس میں پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے خادم کے ساتھ میں گشت لگا رکھے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے اندر سے آواز لگاتی ہے کہ میں عمر سے بہت زیادہ ناراض ہوں، میں عمر سے بہت زیادہ ناراض ہوں، عمر نے مجھے راضی نہیں کیا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنا سنا، دل میں خوف خدا تھا کہ اگر بوڑھی عورت مجھ سے ناراض ہے اور اگر اس نے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے میری شکایت کر دی تو میں اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ذرا توجہ کرنا، کتنا دل میں خوف خدا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا، خادم کو ساتھ لے جانے کے بعد میں اس بوڑھی عورت کے گھر میں جاتے ہیں اور اس سے ارشاد فرماتے ہیں، بوڑھی اماں تو عمر سے کیوں ناراض ہے؟ تو عمر سے کیوں ناراض ہے؟ تو آخر عمر سے ناراض کیوں ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، آج 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، آج 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ کیا عمر کو میرے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، بوڑھی اماں عمر کو معلوم نہیں ہوگا، عمر کو پتا نہیں ہوگا۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی، اگر عمر کو معلوم نہیں ہے تو پھر عمر خلافت کیوں کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، جب بوڑھی اماں نے یہ بات بولی، خدا کی قسم میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب اتنا کہا، بیت المال میں جاتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم اپنے خادم کے ساتھ میں، بہت سارا مال لیتے ہیں، اناج لیتے ہیں، کھانے کا سامان لیتے ہیں، سامان اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ خادم کہتا ہے، اے عمر فاروق اعظم، آپ تو خلیفہ دوم ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ہیں، آپ کا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، تو دنیا کے اندر میرا بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا ہے، کیا کل تو قیامت کے دن میں میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کیا کل تو قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ وہ خادم کہنے لگا، قیامت کے دن تو میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا جس کا نام عمر فاروق اعظم، وہ عمر فاروق اعظم جس سے اللہ محبت فرمائے، وہ عمر فاروق اعظم جس سے رسول اللہ محبت فرمائے، وہ عمر فاروق اعظم جس سے ابو بکر پیار کرے، وہ عمر فاروق اعظم جس سے حضرت عثمان پیار کرے، وہ عمر فاروق اعظم جس سے مولا علی پیار کرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اگر تو قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں پر بھی میرا بوجھ نہ اٹھا، تیرے اعمال تیرے ساتھ میں اور عمر کے اعمال عمر کے ساتھ میں۔ حضرت عمر یہ جملہ بول رہے ہیں، کتنا بڑا صحابی ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا اگر علماء کرام سمجھاتے ہیں، کچھ نصیحت کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں وہ باتیں بری لگ جاتی ہیں، لیکن جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بوڑھی اماں کے پاس میں مال لے کر کے آتے ہیں، اناج لے کر کے آتے ہیں۔ خدا کی قسم روایت کے اندر موجود ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور اس بوڑھی عورت کو کھلایا۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اس کے بعد میں کہا، بوڑھی اماں عمر بہت زیادہ کمزور ہے، عمر کو تمہارے بارے میں علم نہیں تھا، عمر کو اب تو معاف کر دو۔ بوڑھی اماں کہنے لگی، بیٹا تو عمر کی اتنی سائٹ کیوں لے رہا ہے؟ ابھی معلوم نہیں نا کہ حضرت عمر فاروق اعظم یقین ہے، چہرے پر نقاب ہے، چہرے پر نقاب ہے۔ اللہ اکبر۔ بوڑھی اماں کہنے لگی، لیکن میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، میں عمر کو معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، بوڑھی اماں آپ مجھ سے تو محبت کرتی ہے نا، آپ مجھ سے تو پیار کرتی ہے نا، میں نے آپ کا خیال رکھا، میں بیت المال سے مال لے کر بھی آیا ہوں، میں نے آپ کو کھانا بھی کھلایا، آپ مجھ سے تو محبت کرتی ہے نا۔ بوڑھی اماں کہنے لگی، ہاں بیٹا تو بہت اچھا انسان ہے، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں،
میں تجھ سے پیار کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، تو بوڑھی اماں آپ میری ہی وجہ سے عمر فاروق اعظم کو معاف کر دیں، آپ میری وجہ سے عمر کو معاف کر دیں۔ بوڑھی اماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تو اتنا کہتا ہے تو تیرے کہنے کی وجہ سے میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں، تیری وجہ سے میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، بوڑھی اماں ایسے نہیں، آپ مجھے لکھ کر کے دیں، تحریری شکل میں آپ مجھے لکھ کر کے دیں کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ کتنا خوف ہے دل میں، کتنا خوف ہے دل میں۔ وہ بوڑھی عورت ایک رکا لے کر کے آئی، میں آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک کاغذ لے کر کے آئی، ایک لیٹر لے کر کے آئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس رکا کے اندر اس کاغذ کے اوپر لکھا، لکھنے کے بعد میں کیا لکھا کہ عمر فاروق اعظم سے ایک بوڑھی عورت ناراض تھی، حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو بھی راضی کر لیا ہے، اس کو بھی راضی کر لیا ہے۔ اور بوڑھی اماں سے کہا، بوڑھی اماں اب آپ سائن کر دیجئے، آپ دستخط کر دیجئے کہ آپ نے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس بوڑھی عورت نے دستخط کیا، اتنی دیر میں مولا علی آ جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس آ جاتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، عمر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ چلو تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے تم سے ملاقات کرنے کے لیے، کچھ لوگ آئے ہیں۔ خدا کی قسم، جب بوڑھی عورت نے یہ دیکھا، پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی کہ جو مجھے کھانا کھلا رہا تھا، جو مجھے پانی پلا رہا تھا، جو میری خدمت کر رہا تھا، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر فاروق اعظم ہے، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر فاروق اعظم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا توجہ کرنا۔ مولا علی نے کہا، عمر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم آ گئے ہو، آپ بھی دستخط کر دو کہ ایک بوڑھی عورت مجھ سے ناراض ہے، میں نے اس کو منا لیا ہے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، عمر کیا کرو گے؟ مولا علی نے کہا، عمر اس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، کل جب قبر میں سرکار تشریف لائیں گے، سرکار مجھ سے ارشاد فرمائیں گے، عمر تو نے کیا کیا؟ اپنے سرکار سے کہوں گا، یا رسول اللہ، آپ کے امت میں ایک بوڑھی عورت مجھ سے ناراض تھی، اس کو بھی راضی کر کے آ گیا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت مجھ سے ناراض تھی، میں اس کو بھی راضی کر کے آ چکا ہوں، اس کو بھی راضی کر کے آ چکا ہوں۔ ابھی تقریر اور ہوگی انشاءاللہ تعالی، ہوگی۔ ابھی تو مقیم بھائی نے ایک فرمائش بھی کی ہے، اس فرمائش کو بھی مجھے پورا کرنا ہے۔ توجہ کریں محبت کے ساتھ میں، دل میں کتنا خوف ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ کل جب قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ عمر تو کیا لے کر کے آیا، عمر تو نے کیا کیا، تو میں قبر کے اندر کہہ دوں گا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں ایک بوڑھی عورت مجھ سے ناراض تھی، میں اس کو بھی راضی کر کے آیا۔ کیونکہ جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، پھر انسان ہر کسی کی عزت کرتا ہے، ہر کسی سے محبت کرتا ہے، سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میں دنیا کے اندر کسی کے باپ کے لیے نہیں آیا، اپنے پروردگار کے لیے آیا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر وہ مال سے محبت نہیں کرتا، وہ دولت سے محبت نہیں کرتا، وہ اولاد سے محبت نہیں کرتا، وہ اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے رب سے محبت کرتا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں بہت سارے اونٹ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں بہت ساری بکریاں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں بہت زیادہ اللہ اکبر بھیڑ ہیں، اتنا مال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں کہ جس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، بہت زیادہ مال ہے۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، اب تو تیرا دوست، تیرا خلیل، تیرا ابراہیم بہت زیادہ امیر ہو چکا ہے، بہت زیادہ مال آ چکا ہے، اب اس کے دل میں زیادہ محبت مال کی آ چکی ہے، اب یہ تجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے، اب یہ تجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرشتوں، اگر میرا ابراہیم، میرا خلیل، اگر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اپنے رب سے پیار کرتا ہے، ایک اونٹ کیا تو میری محبت میں 100 اونٹ
اونٹ بھی قربان کر سکتا ہے تو ایک بکری کیا میری محبت میں 100 بکریاں قربان کر سکتا ہے؟ اگر ابراہیم میرا خلیل اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے رب سے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا فرشتے کہنے لگے پروردگار ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تیرا خلیل تیرا ابراہیم مال سے زیادہ محبت کرنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم میرے ابراہیم کا میرے دوست کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ امتحان لینا چاہتے ہو؟ توجہ کے ساتھ میں سننا، محبت سمجھا رہا ہوں کہ جب خدا سے محبت ہوتی ہے، جب خدا سے پیار ہوتا ہے، انسان پھر دنیا داری نہیں دیکھتا، انسان پھر مال نہیں دیکھتا، انسان پھر دولت نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ ایک فرشتہ کہنے لگا ہاں پروردگار میں تیرے خلیل کا میں ابراہیم علیہ السلام کا میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ میں سننا، وہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں، بہت زیادہ خوبصورت اپنی انسانی صورت بنا کر کے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو چرا رہے تھے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیڑوں کو چگا رہے تھے، چرا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارا مال ہے، جھاڑیوں کے پیچھے آ کر کے وہ فرشتہ چھپ گیا اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے انداز میں ذکر کیا ہوگا، میں اپنے انداز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرشتے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتے نے کہا اللہ کا ذکر کیا، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ جب اتنا سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومنے لگے کہ لگتا ہے کوئی میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، کوئی میرے محبوب کو یاد کر رہا ہے۔ جب دیکھا اللہ اکبر کہ ایک نورانی چہرے والا شخص ہے جو جھاڑیوں میں بیٹھ کر میرے محبوب کو یاد کر رہا ہے، میرے رب کو یاد کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب ذرا محبت دیکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس میں جاتے ہیں اور اس سے ارشاد فرماتے ہیں تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے، تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بہت زیادہ میٹھا لگ رہا ہے، ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام اور لے دے، ایک مرتبہ میرے محبوب کا ذکر اور کر دے، ایک مرتبہ میرے محبوب کو اور یاد کر لے۔ تو فرشتہ کہنے لگا جو انسانی شکل میں تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام ابھی میں نے اللہ کا ذکر کیا تھا، ابھی جو رب کو یاد کیا تھا، ابھی اپنی مرضی سے کیا تھا، اب اگر تمہاری مرضی سے کروں گا تو مجھے کیا دو گے؟ اب اگر تمہاری مرضی سے میں تمہارے رب کا ذکر کروں گا تو مجھے کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنی بھی بکریاں ہیں، جتنی بھی بکریاں ہیں، ساری کی ساری بکریاں تیری ہو جائیں گی، صرف ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام سنا دے، ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام سنا دے، ساری کی ساری بکریاں تیری ہو جائیں گی۔ آپ محبت دیکھیں، آپ پیار دیکھیں، ایک مرتبہ تو میرے محبوب کا نام سنا دے، ساری کی ساری بکریاں تیری ہو جائیں گی۔ اب فرشتہ پھر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں کہ میرے محبوب کو یاد کیا جا رہا ہے، میرے محبوب کا ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی میرے محبوب کو یاد کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے، بہت زیادہ میٹھا لگ رہا ہے، یہ لے ساری کی ساری بکریاں تیری ہو گئی۔ اب وہ فرشتہ کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام اور سنا دے، ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام اور لے لے۔ اب وہ فرشتہ کہنے لگا ساری کے ساری بکریاں دے دے، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ اور سنا دے، جتنے بھی اونٹ کھڑے ہیں وہ سارے کے سارے تیرے ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ اور سنا دے، وہ سارے کے سارے تیرے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر جھوم رہے ہیں کہ کوئی میرے محبوب کو یاد کر رہا ہے، کوئی میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اور بار بار محبت میں کہہ رکھے ہیں ایک مرتبہ اور سنا دے،
ایک مرتبہ اور سنا دے. اب فرشتہ کہنے لگا اے ابراہیم آپ نے ساری بکریاں دے دی, سارے اونٹ دے دیا, اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے بھی بھیڑ کھڑے ہیں سارے کے سارے تیرے ہو جائیں گے. ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام اور سنا دے. ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام اور سنا دے. ہم تو 5 وقت اپنے محبوب کا, اپنے خدا کا نام سن رہے ہیں, لیکن ہم تو راہ خدا میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ دل میں خوف خدا نہیں ہے, خدا کی محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی ہم اپنا سارا مال قربان کر دیتے. اللہ اکبر. اپنی ساری بکریاں, سارے اونٹ, سارے بھیڑ اس کے نام کر دیے, اس کے نام کر دیا. تو فرشتہ جانے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے جاتا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اور سنا دو. میرے محبوب کا نام تیری زبان سے بڑا پیارا لگ رہا ہے, تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بڑا میٹھا لگ رہا ہے, تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بڑا اچھا لگ رہا ہے. ایک مرتبہ اور سنا دے. اب وہ فرشتہ کہنے لگا ذرا محبت دیکھنا, خدا سے محبت کیا ہوتی ہے, خدا سے پیار کیا ہوتا ہے. وہ فرشتہ کہنے لگا ساری بکریاں دے دے, سارے اونٹ دے دیے, سارے بھیڑ دے دیے. اے ابراہیم اب کیا دو گے؟ تمہارے پاس میں بچا کیا ہے؟ اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے اونٹ میرے ہیں, ساری بکریاں میری ہیں, سارے بھیڑ میرے ہیں. ان کو چرانے کے لیے, ان کے خدمت کرنے کے لیے, ان کے دیکھ بھال کرنے کے لیے تجھے ایک اللہ اکبر کام کرنے والا چاہیے ہوگا, تجھے خدمت گزار چاہیے ہوگا. میں تیری بکریوں کو چراتا رہوں گا تو مجھے میرے خدا کا نام سناتے رہنا. میں تیری بکریوں کو چراتا رہوں گا, میں تیرے اونٹوں کو کھانا کھلاتا رہوں گا, میں تیرے بھیڑوں کو پانی پلاتا رہوں گا, کھانا کھلاتا رہوں گا. تو صرف میرے محبوب کا نام لیتے رہنا, تو صرف میرے محبوب کا نام پکارتے رہنا. اللہ اکبر. فرشتہ پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. محبت سے بولے. اتنا سنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ اکبر. اور جب اس محبت کو فرشتے نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, خدا کی قسم فرشتے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میں سمجھتا تھا کہ ابراہیم مال سے زیادہ محبت کرتا ہے, میں سمجھتا تھا ابراہیم اپنی بکریوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, میں سمجھتا تھا ابراہیم اپنے اونٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب مجھے یقین ہو گیا اگر ابراہیم اگر دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے, اگر سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو پروردگار کو تجھ سے کرتا ہے. اگر سب سے زیادہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ تجھ سے کرتا ہے, سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے. کیونکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے, جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, جس کے دل میں اللہ کا پیار ہوتا ہے, پھر اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے, پھر اسے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اگر وہ محبت کرتا ہے, اگر وہ کوئی کام بھی کرتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, اگر وہ اٹھتا بھی ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے, اگر وہ کھاتا بھی ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے. میری تقریر کم سے کم 55 منٹ ہو چکی ہے, 1 گھنٹہ ان قریب ہونے والا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملا پھر آپ کو سناؤں گا. اب میں تقریر کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ سفر بھی کرنا ہے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کافی تھک چکے ہیں, اور آپ نے کافی, میرے بھائیوں نے اپنا پیر بھی پھیلا لیا ہے. آپ آرام سے آپ سو جانا. اور انشاءاللہ تعالی بات یہی ہے کہ اگر ہم پوری رات محفل میں بیٹھیں اور فجر کی نماز نہ پڑھیں, پھر ایسے محفلوں سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, ایسے محفلوں سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو آپ کو فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے, اور اگر غوث اعظم کی سچی محبت ہے تو الحمدللہ ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. اپنے دل میں غوث اعظم کی محبت پیدا کریں, غوث اعظم کا پیار پیدا کریں, اور اتنا آپ سمجھ لیں کہ اگر غوث اعظم کی سچی محبت ہے تو غوث اعظم مدد فرماتے ہیں, غوث اعظم مدد فرماتے ہیں. اپنے دل کو صاف رکھیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یار عبد القادر جیلانی کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. خدا کی قسم ان کے نام میں تو وہ برکت ہے
کہ کتنے لوگ ان کا نام لے کر ولی بن گئے، کتنے لوگ ان کا نام لے کر ولی بن گئے. آپ یہ سمجھ لیں ان کے نام میں تو وہ برکت ہے، لیکن عقیدت ہونی چاہیے، سچی محبت ہونا چاہیے، سچا پیار ہونا چاہیے. ان کے نام سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کے نام سے بگڑیاں بن جاتی ہیں، ان کے نام سے قسمت بدل جاتی ہے. تو اگر سچی محبت ہمیں بغداد کے راجہ غوث اعظم سے ہوگی تو آج اس محفل میں بیٹھ کر خدا کی قسم اگر ہم سچی توبہ کریں گے کہ پروردگار ہم گناہگار تو ہیں، پروردگار ہم سیاہکار تو ہیں، پروردگار ہم مجرم تو ہیں، پروردگار ہم نکمے تو ہیں، مگر پروردگار تیرے عبد القادر جیلانی سے سچی محبت کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی سے سچا پیار کرتے ہیں، ان کے نام کے صدقے، ان کے نام کے وسیلے تو ہماری مغفرت فرما دے. خدا کی قسم میرا ایمان بولتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے، میری عقیدت بولتی ہے، میری محبت بولتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت بھی فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا پروانہ بھی عطا کر دے گا. ان کے نام سے سب کچھ ملتا ہے. اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. 2-3 اشعار آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ شاعر صاحب سنائیں گے، ان سے آپ 2-3 اشعار سماعت کریں، اس کے بعد میں صلاۃ والسلام ہوگا. اگر گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے مقیم بھائی نے بہت